بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم لے کر آئے ہیں داستان کربلا، یا یوں کہیے کربلا کی حقیقت۔ کربلا میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ رہی، آج ہم اس سچائی سے آپ لوگوں کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے کہ آپ سبھی کو کربلا کی سچائی معلوم ہو۔ کربلا کا واقعہ محرم کے مہینے میں شروع ہوا، اور یہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے ایسے سچے قصوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے لوگ اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو آج بھی نہیں روک پاتے۔ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا۔ اسلام کی یہ کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ فی الحال ہم آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی شروعات کی تو عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے انہیں اللہ کے نبی کا پیغام پسند آنے لگا، اور اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب میں پھیل گیا، اور ہمارے نبی نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ یہی ختم ہو جائے گا۔ 8 جون 632 عیسوی کو ہمارے نبی کی وفات ہو گئی۔ ہمارے نبی کے وفات کے بعد کچھ لوگ سطح کے لالچی ہو گئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو پہلے اسلام دھرم کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کو تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھا اور اسلام کی طاقت کے آگے ان کی ایک نہ چلی تو اسلام دھرم قبول کر لیا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کو استعمال کرنا تھا۔ کہتے ہیں جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے سطح حاصل کرنے والوں نے یہی سے کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب سوال آتا ہے، یزید کون تھا؟ یزید ایک بدکار، شرابی اور مکار قسم کا آدمی تھا۔ یزید کے باپ نے خلافت کی شرطوں کو توڑ کر یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ یزید نے اپنی سینا اور اپنے ظلم و ستم کی مدد سے مسلمانوں کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہ ہی ان کا خلیفہ ہے۔ لیکن یزید کے جھوٹ اور ظلم کے سامنے ایک آدمی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے یزید کی بیعت ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت نہ ماننے والے کا نام تھا امام حسین۔ اب جاننے والی بات یہ ہے کہ کیوں امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ بے شک چھل اور جھوٹ سے یزید خلیفہ تو بن گیا، لیکن امام حسین نواسۂ رسول تھے، اسی لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ نواسۂ رسول یزید کی سطح کو قبول کر لیتے، اور یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی رضامندی بھی مل جاتی، اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک شیطانی قانون بن کر رہ جاتا۔ یزید نے زنا اور شراب کو حلال کر دیا تھا۔ اس کی شیطانی حرکتیں ایسی تھی جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ہمارے نبی نے بڑی مشکلوں سے اسلام دھرم کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں حلال اور حرام کا فرق بتلایا تھا۔ اسی حلال اور حرام کو یزید نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ امام حسین اپنے نانا کے دین کو برائیوں سے بھرا دین نہیں بنانا چاہتے تھے۔ امام حسین کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ ان کے نانا کے دین میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ آئے۔ نانا کا وہ دین جو لوگوں سے پیار کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کی مدد کرنا سکھاتا تھا، برے کاموں سے، غلط کاموں سے بچاتا تھا۔ اسلام کی خوبیاں اور اچھائیوں کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا،
اور آج بھی اسلام انہی خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کئی مسلمان کربلا پہ سوال اٹھاتے ہیں، امام حسین کی قربانی کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ اسی لیے کہ شاید انہیں کربلا کی حقیقت صحیح طریقے سے نہیں معلوم۔ ہم صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ سمجھانا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، جس اسلام کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، اس میں جھوٹ بولنا نہیں تھا، شراب پینا نہیں تھا، سود کھانا نہیں تھا، کسی مفلس پر ظلم کرنا نہیں تھا، کسی کا حق مارنا نہیں تھا، زنا کرنا حرام تھا، بے حیائی نہیں تھی، بے شرمی نہیں تھی، اور یہی سب کچھ یزید کر رہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچئے کہ اگر آج ہم امام حسین کی قربانی کو نہ مانیں تو ہمارا دین، ہمارا اسلام کیسا ہوتا؟ ذرا غور کریے اور سوچیے، اگر ہم امام حسین کو نہ مان کر یزید کو اچھا سمجھنے لگتے تو باتیں خود بخود یزید کے حق میں چلی جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر جو بھی یزید کر رہا تھا، ہم سب مسلمان بھی آج وہی کر رہے ہوتے، وہی گناہ، وہی کفر جو یزید اس وقت کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید سے بیعت نہیں کی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی قربانی دے کر، خود کربلا کے میدان میں شہید ہو کر ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو بچا لیا۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ آخر یزید امام حسین کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ اب جبکہ وہ خلیفہ بن چکا تھا تو اسے کس بات کا ڈر ستا رہا تھا؟ وہ ایک آدمی سے ڈر رہا تھا۔ امام حسین تو خلیفہ بھی نہیں تھے، اور ان کے اکیلے کی کیا طاقت ہو سکتی تھی؟ وہ کیوں انہیں مارنے کے منصوبے بنا رہا تھا؟ یاد رکھیے، ڈرتا وہی انسان ہے جو غلط ہوتا ہے۔ یزید کو ڈر تھا کہ اس کی عوام میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی ہمارے نبی کی بتائی سنتوں کو مانتے تھے، ان سنتوں پر عمل کر رہے تھے۔ یزید کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ امام حسین کی طرف نہ چلے جائیں، ان سے بیعت نہ کر لیں۔ اگر یہ امام حسین علیہ السلام سے مل گئے تو ان کی طاقت بڑھ جائے گی، یعنی اچھائی پھر سے جیت جائے گی، اس کی بدکاریاں، عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر سے ایک اچھے اور سچے اسلام کی جیت ہو جائے گی۔ آپ کو ہم ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں، یہ بات ہم سبھی کے لیے سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک پڑھا اور سنا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی، یا ہندی میں یوں کہیے کہ ہمارے مارگ درشن کے لیے بھیجے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کربلا سے، امام حسین کی قربانی سے کیا تعلق ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم سبھی مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اسلام کو بلند کیا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو وقت کے پیغمبر کو جھوٹا ثابت کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کا قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے شروع سے ہی ہمارے نبی کی بشارت ہر آنے والے پیغمبر کے ذریعے کی۔ یہاں ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، یہاں پر ہم آپ کو کربلا کی حقیقت سے روبرو کرانے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہاں صرف نواسۂ رسول اور ان کے نانا کی بات کریں گے۔ جب ہمارے نبی نبوت لے کر آئے تھے تب بھی لوگ بت پرست تھے، اور ہمارے نبی نے بت پرستی سے یعنی شرک سے ہمیں نجات دلائی، حلال اور حرام کا فرق بتایا، اچھائی اور برائی سے آگاہ کرایا۔
یہ سبھی باتیں اب تک کے سبھی پیغمبروں نے بھی کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر سے لوگ کفر پر آ جاتے تھے۔ یہ سب ہم کسی اور وقت تفصیل میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے دور میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا تھا کہ لوگ ایمان تو لا چکے تھے، لیکن بعد میں وہ کفر پر نہ آ جائے۔ یہی ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے وفات کے کچھ سالوں بعد ہی اسلام کے حالات خراب ہونے لگ گئے۔ لوگوں کو اسلام سے زیادہ اپنی حکومت پسند آنے لگی۔ ہمارے نبی نے جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ 2 چیزوں کو پکڑے رہنا، پہلا قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ لوگوں نے اس کا بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اہل بیت یعنی حضور کے گھرانے کو بھی ماننا شروع کر دیا، اور اللہ نے قرآن میں حق اور باطل کی جو بھی باتیں ہمیں حضور کے ذریعے بتائی تھی انہیں بدل کر رکھ دیا۔ یزید نے بھی اسلام کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے نواسۂ رسول کو گوارا نہ تھا کہ ان کے نانا کے بتائے دین کو کوئی بدل دے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا اور مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ جب امام حسین مکہ پہنچے تو کوفیوں نے انہیں ڈھیروں خط لکھے، اور خط میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیے، یزید نے سبھی حرام کاموں کو حلال کر دیا ہے، یزید کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ہی ہمیں اس سے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں بچانے نہیں آئے تو ہم آپ کے نانا سے حشر کے میدان میں آپ کی شکایت کریں گے کہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی۔ امام حسین کسی بھی طرح کی جنگ یا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات پتہ کر کے امام حسین کو بتائے۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات پتہ کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بڑی مشکلوں سے کوفہ پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت صحرائی علاقوں کو یعنی ریگستانی علاقوں کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ہی ان ریگستانوں کو پار کر پاتے تھے اور کچھ لوگ وہی پیاس اور شدید گرمی سے مر بھی جاتے تھے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی 2 ہمراہ تھے، وہ راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بھی کوفہ کے نزدیک پہنچے تو بے ہوش ہو گئے اور وہیں گر پڑے۔ انہیں مختار الثقفی کے ساتھیوں نے پہچان لیا اور مختار الثقفی کے گھر تک پہنچایا۔ مختار الثقفی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی۔ یہ کون تھے ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ کہتے ہیں 300 سے بھی زیادہ خط کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے۔ انہوں نے ان سب کوفیوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے۔ حضرت مسلم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے ان کی دعوت سے مبتلا کرو۔ اے لوگو، جو بیعت ڈر، خوف اور زبردستی سے کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں۔ حسین یا یزید؟ سب نے لبیک یا حسین کہنا شروع کر دیا۔ مسلم بن عقیل اپنے ساتھ امام حسین کا لکھا ایک خط لے کر آئے تھے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا تھا، میں آپ لوگوں کو خدا کی کتاب اور سنت نبوی کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مردہ اور بدعت زندہ ہو گئی ہے۔ میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بھروسے مند شخص کو آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے عزم اور رائے سے آگاہ کرے، اور اگر وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بزرگوں اور سرگردہ افراد کی رائے وہی ہے جو آپ لوگوں نے لکھی ہے تو میں آپ لوگوں کی طرف آ جاؤں گا تاکہ آپ سب کو نجات کے ساحل کی طرف ہدایت کروں۔
اس خدا کی قسم کہ جس نے قبضے میں حسین کی جان ہے، امام کو قرآن پر عمل پیش ہونا چاہیے اور وہ عدل و انصاف کا عمل کرے اور حق پر قائم رہے اور اپنی نفس کو خدا کی مرضی پر مجبور کرے۔ والسلام علیکم۔ خط سن کر سبھی کوفیوں نے لبیک یا حسین کے نعرے بلند کیے۔ یہ دیکھ کر اور سن کر مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے۔ بھیڑ میں سے ایک بزرگ مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہائے ہائے ہائے، درد فراق سے خدا کی امان، یعقوب نبی آنکھوں سے محروم ہو گئے اپنے یوسف کے انتظار میں۔ وہ یعقوب جو کہ رسول خدا تھے، ان کو ہجر کی دوری برداشت نہ ہو سکی، ان سے زیادہ ہمیں امام حسین کی دوری برداشت نہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جب یعقوب نبی ہو کر، اللہ کے رسول ہو کر اپنے لخت جگر یوسف کی دوری برداشت نہیں کر پائے تھے، اسی طرح ہم بھی امام حسین کی دوری کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے مسلم، ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجئے، ہماری مراد لکھ دیجئے کہ وہ آ جائے۔ مسلم، آپ لکھ دیجئے۔ اور لوگوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ مسلم، آپ امام حسین کو خط لکھ دیجئے اور یہاں بلا لیجئے۔ انہوں نے حامی میں اپنا سر ہلایا۔ مختار الثقفی امام حسین علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کو لوگ ابو اسحاق بھی کہتے تھے۔ یہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے اور اس وقت کے جاواز سپاہی تھے۔ ان کی بیوی اس وقت کے امیر کوفہ نعمان ابن بشیر انصاری کی بیٹی تھی، جن کا نام امرا تھا۔ نعمان ابن بشیر ایک نرم دل حکمران تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے داماد مختار ثقفی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید اس کی بیٹی کا گھر کسی بھی طریقے سے برباد کرے۔ انہوں نے اپنی بیٹی امرا اور مختار کو بلا کر سمجھایا کہ مسلم کو اپنے گھر سے نکال دے، انہیں پناہ مت دو۔ جب مختار نے ان سے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہمارے ساتھ 18,000 کوفیوں سے بھی زیادہ لوگوں نے بیعت کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ادھر عمر سعد نے یزید کو خط لکھ کر امیر کوفہ نعمان ابن بشیر، مختار اور کوفیوں کی امام حسین سے بیعت کرنے کی خبر بھیجی۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے نعمان ابن بشیر کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اس کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا حکمران مقرر کر رہا ہے۔ نعمان ابن بشیر یزید کا خط پڑھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی امرا اور مختار کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی، کوفہ سے چلی جاؤ، کسی محفوظ جگہ چلی جاؤ، کیونکہ اب جو کوفے میں ہونے والا ہے وہ ایک خوفناک منظر ہوگا۔ ابن زیاد مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر اسے قتل کرنے والا ہے اور اس کے بعد مختار کو بھی وہ قتل کر دے گا، اور جن کو بھی وہ قتل کرتا ہے ان کی بیویوں کو اپنی کنیزی میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میری بیٹی کہ تم یہاں سے کہیں امن کی جگہ چلی جاؤ۔ اس پر عمرہ نے کہا، بابا، میں جب مختار کے نکاح میں آ گئی تو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ خوشی اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرے لیے میرے شوہر سے بڑھ کر کوئی پرامن جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نعمان ابن بشیر نے کہا، مختار، تم کن کوفے کی بات کرتے ہو؟ وہ کوفہ والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو اور منہ پر لبیک یا حسین تھا، انہی کوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم اور دینار پر اپنی رضامندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی، اور تمہارے ساتھیوں تم پر زور زور سے کہکہی لگا کر مذاق اڑایا۔ یہ سن کر مختار سوچ میں پڑ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ بات مختار کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں بالکل بھی شک نہیں تھا کہ جو کوفی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے وہی یزید کے ہاتھوں بک جائیں گے۔ مسلم بن عقیل نے بھی امام حسین کو کوفہ آ جانے کے لیے خط بھی لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔
کہتے ہیں شام ہوتے ہوتے چند کوفی ان کے ساتھ رہ گئے تھے، باقی سب نے یزید کی بیعت مان لی تھی۔ مختار الثقفی اور ان کے ساتھیوں نے مسلم بن عقیل کو کہیں حفاظت کی جگہ ٹھہرانے کی بات کی۔ جلد ہی ابن زیاد کوفہ آ پہنچا۔ ابن زیاد کوفے میں حلیہ بدل کر آیا تھا، اسے ڈر تھا کہ کوفہ والے اسے مار نہ دیں۔ نعمان ابن بشیر کو بن حریث نے آ کر خبر دی، اسی لیے وہ امام حسین علیہ السلام کے حلیے میں آیا تھا۔ سبھی کوفیوں کو لگا امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے شروع کیے۔ یہ کوفیوں کا شور ہے جو امام حسین کے استقبال پہ ہو رہا ہے۔ نعمان ابن بشیر پریشان تھے کہ امام حسین کیسے آ گئے۔ انہوں نے دارالحکومت کا دروازہ بند کروا دیا تاکہ امام حسین واپس لوٹ جائیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوفہ میں ذرا بھی دیر رکے۔ جب انہوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کچھ الگ سے کیوں لگ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر نعمان ابن بشیر نے کہا، کس کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ ابن زیاد نے اپنا نقاب ہٹایا اور وہ دارالحکومت کے اندر داخل ہو گیا۔ کہنے لگا، امام حسین کے حلیے میں نہ آتا تو کیا کرتا؟ یہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آخر تمہاری یہ کیسی حکومت ہے نعمان جو پورا کوفہ حسین کے طالب ہے؟ میرے خیال سے تو خلیفہ یزید ابن معاویہ ہے نا۔ ابن زیاد وہاں کا حکمران بن گیا اور اس نے نعمان ابن بشیر کو قید کرنا چاہا، لیکن اپنے خرافات ارادوں کے تحت اس نے ایسا نہیں کیا۔ اصل مقصد مختار کو جال میں پھنسانا تھا۔ اس پر نعمان ابن بشیر نے اس سے کہا، میری حیثیت مختار کے لیے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اسے میری پرواہ ہوتی تو آج بھی میں اس تخت پر بیٹھا ہوتا۔ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ مجھے چھڑانے کے لیے اس کا دل جلے گا اور خود کو آپ کے حوالے کر دے گا؟ یہ سن کر ابن زیاد بولا، کیا اسی دن کے لیے تم نے اسے اپنا داماد بنایا تھا؟ اس پر نعمان ابن بشیر بولے، مجھے بھی یہی گمان تھا کہ وہ میری بات مانے گا، اور تو اور میری بیٹی بھی اب اپنے شوہر کی ہی بات مانتی ہے، میری نہیں۔ کافی دیر بحث کرنے کے بعد نعمان بن بشیر کو وہاں سے بھیج دیا۔ نعمان ابن بشیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ابن زیاد نے من ہی من ارادہ کیا کہ سسر نہ صحیح مختار کے بہنوئی عمر سعد کے ہاتھوں ہی صحیح میں مختار کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور نعمان ابن بشیر کی جگہ وہاں کا حکمران بن گیا۔ حکمران بنتے ہی اس نے مختار الثقفی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ سارے کوفیوں کو اکٹھا کرو۔ جب سارے کوفی اکٹھا ہو گئے تو اس نے خطبہ شروع کیا۔ کہنے لگا، میں حسین ابن علی کے فتنے کو نہیں سمجھ پایا۔ رسول خدا کا نواسا ہوا تو کیا ہوا؟ یزید ابن معاویہ سے بیعت نہیں کرے گا؟ کہنے لگا، اگر آپ لوگ حسین ابن علی اور اس کے چچیرے بھائی مسلم کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو مجھے آگاہ کرو۔ تم ہو اتنی ناقدری پر، تم ہو وعدہ خلافی پر، اور تم لوگ ہو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے والوں میں سے۔ کہنے لگا، تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، جو بھی تم میں سے خطا کار ہے توبہ کر لے۔ تم لوگوں کی دھوکے بازی کی خبر نے یزید ابن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں، کیونکہ کوفی میری رائے کے خلاف گئے ہیں اور انہوں نے حسین ابن علی سے بیعت کرنی چاہی۔ خلیفہ یزید نے ایک لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب کوفہ پہنچنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کوفیوں کو ڈرانے اور دھمکانے لگا۔ میں ابن زیاد امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے بصرہ میں کیا تھا۔ زبانی نصیحت سمجھ آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم اور قبیلے کے ہو، اس کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والے کے نام اور نشان لکھے، اور اگر
کوئی بیت توڑنے والا پکڑا گیا، اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم اس بزرگ کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ کہہ کر ابن زیاد وہاں سے چلا گیا۔ مختار الثقفی اور ان کی بیوی اس وقت طائف میں ہوں۔ ان کے عزیز دوست قیان نے آ کر انہیں جو کچھ بھی دارالحکومت میں دیکھا اور سنا تھا آ کر بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ بزدل ابن زیاد کوفہ میں امام حسین کے حلیے میں آیا تھا، بنا کسی لشکر کے آیا ہے۔ یہ سن کر مختار نے کہا، حلیہ بدل کر آیا ہے، ہمیں اس سے بہت خبردار ہو کر رہنا پڑے گا۔ اس کا کوئی بھی ساتھی ہمارے ساتھیوں کے حلیے میں وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور مسلم عقیل کو ہمیں تھوڑے تھوڑے دنوں میں ان کی جگہ بدلتے رہنا ہوگا۔ اور بنا لشکر کوفے میں داخل ہوا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے فریب سے کوفیوں کو ہی اپنا لشکر بنانے والا ہے۔ مختار نے قیان کے ساتھ مسلم عقیل کو پیغام پہنچایا کہ وہ جگہ بدلتے رہیں اور ہوشیار رہے، ابن زیاد یا غلام حلیہ بدل کر آپ کا پتہ نہ لگا لیں۔ اس وقت مسلم عقیل اس وقت جناب ہانی کے گھر مہمان تھے۔ جناب ہانی بیمار تھے تو ان کے عیادت کے لیے کچھ کوفی ان کے گھر آ جا رہے تھے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ جناب ہانی بیمار ہے اور کوفی ان کے گھر آ جا رہے تو اس کو شک ہوا۔ اس نے اپنے غلام کو حلیہ بدل کر اور 3000 درہم دے کر جناب ہانی کے گھر بھیجا۔ وہ غلام جناب ہانی کے گھر گیا اور 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کر کے ثواب کا مستحق ہونا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ یہ ابن زیاد کا غلام ہو سکتا ہے۔ اس غلام نے مسلم بن عقیل کو وہاں دیکھا اور جا کر ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل جناب ہانی کے گھر مہمان ہیں۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر ہانی کو قید کر دیا گیا اور انہیں 500 کوڑے بھی مارے، لیکن انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہیں بتایا۔ اس وقت جناب ہانی کی عمر 90 سال تھی۔ ابن زیاد نے انہیں قتل کروا دیا اور ان کے قبیلے والوں کو سونے کی اشرفیاں اور درہم دے کر خرید لیا۔ اسی طرح اس نے کئی کوفیوں کو دینار اور درہم دے کر خرید لیا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 25 یا 30 کوفی ہی بچے، کوفی باقی رہ گئے۔ سب نے دولت اور ڈر کے لالچ میں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مغرب کی نماز پڑھنے جب وہ مسجد میں گئے تو کچھ کوفی ان کے ساتھ بچے تھے، اور جب وہ نماز کی حالت میں گئے تو ان میں سے صرف 4-5 کوفی ہی رہ گئے، باقی نماز کی حالت میں ہی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے دیکھا ایک ایک کر کے سبھی کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مشکل سے 4-5 کوفی ہی ان کے ساتھ بچے ہوئے کوفیوں نے انہیں کہا کہ آپ کوفہ سے باہر چلے جائیے۔ پورا دن وہ مسجد میں رہے اور رات میں وہ باہر نکلے کوفہ سے چلے جانے کے لیے۔ مسلم بن عقیل کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کوفہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان میں زیادہ دور تک چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ پورے کوفے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک بزرگ عورت اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بزرگ عورت کا نام ٹوا تھا اور اس کے بیٹے کا نام بلال تھا۔ مسلم بن عقیل اس بزرگ عورت کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ وہ بزرگ عورت ان کے لیے پانی لائی، انہوں نے پانی پیا۔ اس بزرگ عورت نے مسلم بن عقیل سے کہا، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم جلدی اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ سن کر انہوں نے بولا، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، کیا آج رات اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرنا چاہوں گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں تم کو کچھ عوض دے سکوں۔ ٹوا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ ٹوا حیران ہوئی اور کہا، آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے
دعا نے ان کے لیے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا اور ان کے لیے کھانا لے کر آئی، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ دعا کا بیٹا شرابی اور جواری تھا، رات بھر گھر سے باہر رہتا اور فجر کے وقت گھر آتا اور سو جاتا۔ اس رات وہ جلدی گھر آ گیا، اپنی ماں کو بار بار دوسرے کمرے میں جاتے دیکھا تو اسے شک ہوا، اور اس نے وہاں جا کر دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا یہ کون ہے؟ دعا اپنی بیٹے کو جلدی گھر آیا دیکھ گھبرا گئی۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا، قسم کھاؤ کہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گے، یہ راز اپنے تک ہی رکھو گے۔ اس نے قسم کھائی تو دعا بولی، یہ مسلم بن عقیل ہے، آج رات یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ سن کر بلال من ہی من خوش ہوا اور خاموشی سے جا کر لیٹ گیا۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی بلال ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاس گیا اور مسلم بن عقیل کی خبر انہیں دے دی۔ ابن زیاد نے ایک لشکر بلال کے گھر بھیج دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور تلواروں کی جھنکار سن کر مسلم بن عقیل سمجھ گئے۔ انہوں نے زیرہ پہنی اور اپنی تلوار لے کر باہر نکلے۔ ابن زیاد نے 170 سپاہیوں کو بھیجا تھا انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ نے اکیلے ہی یزیدی فوج کا مقابلہ کیا، ایک ایک کر کے ڈھیروں سپاہیوں کو مارتے چلے گئے۔ اس وقت فوج کا کمانڈر ابن اشش تھا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر بھیجی کہ سپاہی کم پڑ گئے ہیں اور سپاہی بھیجیے۔ یہ سن کر ابن زیاد حیران رہ گیا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے 170 سپاہی کم پڑ گئے۔ اس پر بن حریث نے کہا، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہے، اتنی آسانی سے اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود بھی سپاہیوں کے حوصلے پست ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ابن اشش یہ سب دیکھ رہے تھے، انہیں یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ مسلم بن عقیل سے جیت پانا ناممکن ہے اور ان کے سپاہی اسی طرح موت کے گھاٹ اترتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مسلم بن عقیل کو امان دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر حضرت مسلم نے امان کو قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب انہیں ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا تو اس نے انہیں امان دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو اسی لیے جاری نہیں ہوئے کہ اب ان کی شہادت قریب تھی، بلکہ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان کے بھائی حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی حسین کو خط لکھ کر کوفہ بلایا تھا، اسی لیے وہ کوفہ سے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے بھائی حسین کو بچا سکیں۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم کو قصر میں لایا گیا، سر کو تن سے جدا کر کے چھت سے گرا دیا اور ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھیج دیا۔